بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور معزز علماء اکرام، سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب دا اس جگہ تے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ فضیلت الشیخ بقیت السلف میری مراد حضرت مولانا شہزاد بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، منو اللہ جاندا اتنی خوشی ہوندی ہے کہ وقت نکال کے تشریف لے آنا، اور پھر محترم حاجی عزیز الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دانا، انہاں سمیت اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال چند گزارشات عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین دے درمیان بیٹھے نے، اور آپ تے وحی دا نزول شروع ہو گیا۔ جدو آپ تو وحی ختم ہوئی، آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور آپ فرمان لگے صحابہ اکرام نو مخاطب ہو کے کہ تواڈے وچوں کون ہے جو میری بات نو سنے، پھر اس تے عمل کرے اور اس دی حفاظت کرے اور آگے پہنچائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ دا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جیڑا بندہ اے تین کم کرے، او دا اللہ چہرہ ترو تازہ فرما۔ نبی علیہ السلام نے او دے واسطے دعا فرمائی کہ جیڑا بندہ تین کم کیڑے، جیڑا بندہ میری حدیث نو سنے، حدیث نو سن کے پھر اس نو حفظ کر کے یاد کر کے آگے پہنچائے۔ آپ نے او دے واسطے برکتی دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھی۔ قیامت والے دن جدوں ہر بندہ پریشان ہوئے گا، حدیث مبارکہ نو سن کے یاد کر کے آگے پہنچان والے دا چہرہ اللہ کدی پریشان ہون نہیں دے گا۔ تو جدو نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے
جو میری بات نو سنے پھر اس نو عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے رہے، کوئی کھڑا نہیں ہویا۔ ایک صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرما لگے محبوب جی میں اس کام نو سر انجام دیاں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے کہ جنہاں نے اپنی زندگی ساری دی ساری پیغمبر علیہ السلام دے واسطے وقف فرما دیتی کہ ہر وقت نبی علیہ السلام دے کو رہنا، عام دے قریب اس واسطے رہندے سی کہ نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو نوٹ کیتا جائے۔ تقریباً 5,500 تو زیادہ حدیث دے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور وہ صحابی نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمان لگے محبوب جی میں جو تواڈے کولوں سننا کچھ میرے بھول جاندا ہے، اور انہاں دے واسطے نبی علیہ السلام نے برکت دی دعا فرمائی سی، اور فرمانے لگے کہ اس وقت تو بعد جو سنے آج تک میں نے بھولیا نہیں۔ سارے صحابہ دے وچوں سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہو کہ جی بات سمجھ آ رہی ہے، بول دے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے پھر یہی بات دہرائی کہ کون ہے جو میری بات نو سنے پھر اس تے عمل کرے اور آگے بیان کرے۔ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے پھر یہی الفاظ دہرائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علاوہ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ ہن تواڈے ذہن سے یہ بات آئی ہوئے گی کہ باقی صحابہ کرام کیوں نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے حامی کیوں نہیں پری؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں صحابہ کرام دے بارے اے ساڈا ذہن بن جائے کہ انہوں دا عمل کرن دا ذہن ہی کوئی نہیں سی۔ اصل دے اندر اس دی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محنت مزدوری کرنے والے، کوئی کام کر دے نہ کوئی محنت مزدوری، یعنی یہ ڈیوٹی اتنی اہم سی کہ کوئی صحابی اپنے اوپر لین واسطے تیار، کیونکہ ابو ہریرہ اس واسطے فرمانے سی کہ وہ رہندے ہی نبی علیہ السلام دے کول سن۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ مصور کھینچ و نقشہ اس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ صحابہ کرام دا منن دا انداز یہ ہے کہ صحابہ کرام نو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال پیار کیوں نہ ہوئے؟ صحابہ کرام تے او عظیم ہستیاں نے کہ جو آپ دی ایک ایک ادا نو نوٹ کرنے والے۔ پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی مبارک دے اندر کتنے بال سفید نے، اگر اس نو بھی بیان کر دے تو پیغمبر دے صحابی بیان کر دے کہ نبی علیہ السلام دی داڑھی دے اندر کتنے بال سفید نے۔ جیڑے صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی دے بال سفید گن دے نے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث تے انہوں دا عمل کتنا مضبوط ہوئے گا۔ تو لہذا اس بات والغور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابو ہریرہ اے 5 باتاں نے، سارے بولو کنی ہیں 5 باتاں۔ پچھلے درس دے اندر میں اللہ دی توفیق نال اللہ تعالیٰ دیاں 10 نصیحتاں جو سورہ الانعام دے اندر 151 تو لے کے 153 تک
اللہ تعالیٰ نے مومنانو 10 نصیحتاں کیتیاں نے اور انشاءاللہ پوری تفصیل دے نال پچھلے درس چ میں وہ بیان کر چکا. آج میں پیغمبر علیہ السلام دیاں 5 نصیحتاں بیان کرنیاں نے. وہ نصیحتاں کیڑیاں نے وہ انشاءاللہ میں بالکل جلدی جلدی مکا دینا ہے انشاءاللہ. اور سب تو پہلے میں دعا کرنا آمین کہہ دینا کہ اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرما رہے. اور 5 نصیحتاں کیڑیاں نے جامع ترمذی دی حدیث میں انشاءاللہ پڑھنی اور اس دی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا. تو آئیے توجہ فرمائیے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو پیغمبر علیہ السلام بیان کرن اس تے ایمان لے آنا ساڑھے تے ضروری ہے، فرض ہے. آئیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت، اللہ دے رسول دی اطاعت فرض ہے، ذمہ ساڑھے فرض ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ماں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پہلی نصیحت میری ایوے اتق المحارم. نبی علیہ السلام فرماندے نے حرام چیزاں تو بچنا ہے. دیکھو نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری نصیحت، بہت پیارا پیغام ہے. آپ فرماندے نے حرام چیزاں تو بچنا ہے. اللہ پاک دعانو بہت بڑا عبادت گزار بنا دے گا. آؤ حرام چیزاں تو بچو. جتوں نبی علیہ السلام نے منع فرما دیتا ہے منع ہو جائیے، جتھے چلن دا حکم دیتا ہے چل نکلیے. آؤ ذرا توجہ فرمانا ہے، حرام چیزاں تو بچنا ہے. توجہ میں ایک صحابی دا واقعہ بیان کرائیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے اے باہل قبیلے دے رہن والے تے چل دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے. غور کرے آجے بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے کول پہنچے نے، کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے نے اور نبی علیہ السلام کو رہ کے دین دیاں باتاں سکھ دے پینے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ السلام کو سنے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم مسفوح حرام ہے، یعنی جدو جانور ذبح کیتا جاندہ ہے خون نکل دے او خون حرام ہے. اونا اے بات نبی علیہ السلام نے کولو سنی ہوئی ہے. پھر او تو چل دیاں جدو واپسی اپنی بستی پنڈ اندر آئے نے. حضرت ابو امامہ نو بھوک لگ چکی ہے تے بھوک بھی ڈاڑی لگی ہوئی ہے. اپنے گھر والے نو آ کے کہنے لگے کی پکایا ہے؟ کہنے لگے خون پکایا ہے. بولو کی پکایا ہے؟ کہنے لگے خون پکایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرمان لگے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں خون نہیں کھانا کیونکہ خون حرام ہے، لہذا میں خون نہیں کھانا. عرب دے لوگ زمانہ جالیت دے اندر جدو جانور ذبح کریا کر دے تو انہوں پتہ ہے جدو جانور ذبح ہوئے تے خون نکل دے تے تھوڑی دیر دے بعد خون جم جاندہ ہے. عرب دے لوگ انہوں کٹھیاں کر کے برتن دے اندر ڈال کے اس طرح تڑکا وغیرہ لگا کے کھایا کر دے سن. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ جدو فرمان دے نے میں نہیں کھانا، نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیتا ہے. گھر والے نے برا پلا آکے ہیں، گالیاں وغیرہ دیتیاں نے. کہنے لگے ابو امامہ تو بے دین ہو گئے ہیں لہذا ساڑھے کرو نکل جا. حضرت ابو امامہ فرمان دے نے میں اتھو نکلے تے میں جنگل بھی ابام دے اندر جا کے ڈیرہ لا لیا ہے. بھوک میں نو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. میں اللہ دے حضور دعا کی تھی میرے اللہ میں حرام نہیں کھاتا، تیرے پیغمبر دی حدیث تے میں عمل کیتا ہے. مسلمان ہو اور حرام کھائے، بولو یہ 2 چیزاں ہو سکتی ہیں، 2 چیزاں کٹھیاں ہو سکتی ہیں. ہے کلمہ پڑھے تے حرام کھائے اے نہیں ہو سکتا. سیدنا حضرت ابو امامہ فرماندے نے میرے اللہ
میں نبی علیہ السلام دی حدیث سن کے آرام چھوڑیا اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے میں ایک بات کہنا یار جدو سارے در بند ہو جان ایک در تے آ جایا کرنا در در تے جا کے دور دور کرایا کریں ایک در تے جایا کرتے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا کریں آئیے ہر مصیبت دے ویلے مصیبت دور کرنے والی ذات میرے اللہ دی ہے آئیے پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ دی ہے دکھ دور کرنے والی ذات میرے اللہ دی ہے حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں ہاتھ چک لے میں دعا کر رہا ہوں اللہ میں حرام نہیں کھادا اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے حضرت ابو امامہ فرماندے نے اجے میں دعا کر کے ہٹیا ہوں آسمان تو ایک دودھ دا پیالہ میرے سامنے آ گیا ایسا سفید دودھ ایسا میٹھا دودھ ایسا سفید دودھ ایسا ٹھنڈا تے خالص دودھ میں نہیں ویکھیا آیا کتھوں بولو سارے نہیں بول دے بھیجن والا کون ہے اللہ دی ذات میں کہنے یار کدی رب دے ہوتے ڈوریاں سٹ کے ویکھو دے سے کدی رب دے بن کے ویکھو تے سے اللہ کسے نو رائے گا جان دیں دے بشرط کہ اللہ دی ذات دا ہی دروازہ کھٹکھٹایا جائے خیر فرمان لگے ایسا دودھ دا پیالہ آیا بڑا پیارا واقعہ توجہ دے نال سنیے کہنے لگے دودھ دا پیالہ آ گیا ہے میں او دودھ پی لیا تے میں سیر ہو گیا ادھر میرے گھر والے بھی کھانا لے کے آ گئے لب دے لبندے آ گئے ابو امامہ نو کہنے لگے ابو امامہ تو بے دین ہو گیا تے پھر کی ہویا کھانا کھا لے حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ فرماندے نے میں کھانا نہیں کھانا کیونکہ میرے اللہ نے میں نو کھلا بھی دیتا ہے میرے اللہ نے میں نو پلا بھی دیتا ہے میرے اللہ کھلا بھی دیتا ہے میرے اللہ نے میں پلا بھی دیتا ہے خیر گھر والے کہنے لگے ابو امامہ اگے تو بے دین ہویا سی اور جھوٹ بھی بولن لگ گیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہونگے کلمہ نبی علیہ السلام دا پڑھیا ہے تے جھوٹ بولنا ہو نہیں سکتا لہذا فرماندے جدو میں تواڈے کول آیا سا پیٹ میرا اندر ہے اور میرا پیٹ باہر آ گیا ہے اللہ دی قسم ہے سیدنا حضرت ابو امامہ البہلی دا رضی اللہ تعالیٰ دی کرامت ویکھ کے پورے دا پورا پنڈ مسلمان بن جاندا ہے پورے دا پورا پنڈ مسلمان ہو گیا ہے حضرت ابو امامہ دی کرامت ویکھ کے آئیے سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کھادا ہے آؤ میں ایک اور واقعہ بیان کرائیں ایک اللہ دے بڑے پیارے ولی گزرے نے حضرت امام صلہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں زادرہ لے آئے تے میں سفر تے روانہ ہو جانا وہاں خیر کہندے جنگل بیابان لمبا سفر ہے حضرت امام صلہ فرماندے نے سفر کر دیاں سفر لمبا سی میرے کو جو بھی کھان پین دا سامان سی ختم ہو گیا ہے خیر کہنے لگے منو بھی بہت زیادہ بھوک لگ چکی ہے کہنے لگے میں جاندیاں ایک بندے نو کہنا ہے اوے اللہ دے بندے منو روٹی دے ایک قدی روٹی دے گزارا ہو جائے گا کہنے لگا میرا سفر لمبا ہے لہذا میرا سفر لمبا ہے جے میں تینوں دے دیاں گا میرے کو کھانا مک جائے گا حضرت امام صلہ فرماندے نے میں اس طرح جناب سفر کردہ گیا حتیٰ کہ میری بات سو گئی ہے کہنے لگے ایک بندہ ویکھیا انہیں سیر تے چنگے رکھی ہوئی ہے او دے اندر روٹیاں نے تے میں انہوں کہنا ماں اللہ دے بندے میں روٹی دے میں بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے کہنے لگے امام صاحب کھا لو مگر ایک گل سن لو اے جڑیاں روٹیاں چوپڑیاں نے کیوں دے نال اے سور دی چربی دا کیوں کٹ کے ادنا چوپڑیاں ہوئیاں نے حضرت امام صاحب دا اپنا تقوی ہے فرمان لگے مر جاؤں گا مگر حرام نہیں کھاواں گا مر جاؤں گا مگر حرام نہیں کھاواں گا
خیر کہنے لگے میری بات ہو گئی چلنو پھلنو کاثر ہو گئی ہمائے میں اس طرح بیٹھ کے ہاتھ چک لے اس ذات دے اگے جڑی ذات کسے دے ہاتھ خالی نہیں موڑ دی کہنے لگے میرے اللہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے حالانکہ کھجوراں دا موسم بھی نہیں کھجوراں دا علاقہ بھی نہیں کہنے لگے میں دعا کر کے اٹیا ہمائے کہنے لگے ایک گھرن دی آواز میرے پیچھے میں محسوس ہوئی ہے کہنے لگے جدو میں اپنا رخ انور موڑ کے وکے آئیں فرمان لگے کھجورہ دی بنی ہوئی تھیلی بولو کھجورہ دے پتیاں دی بنی ہوئی تھیلی کہنے لگے او دے اندر ترو تازہ کھجورہ بولو ترو تازہ کھجورہ والا علاقہ بھی نہیں ہے کھجورہ دا موسم بھی نہیں ہے کہنے لگے ایسرا میں ویکھیا تے کھجورہ بنی ہوئی تھیلی پتیاں دی بنی تھیلی او دے اندر ترو تازہ کھجورہ نے سارے ہن ذرا عقیدے دی غیرت نہ بولے آجے او تے کھجورہ بھیجن والی ذات کیڑی ہے نہ جایا کر ادھر ادھر ایک سونے رب دا بوا کھڑکایا کر نبی علیہ السلام نے وصیت نصیحت فرمائی ہے فرمایا کہ حرام نہیں کھانا اے نصیحت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے آئی حضرت توجہ فرمائی ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون جناب صدیق نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ جاندے جدو میں آیت پڑھنا منو بزرگ یاد آ جاندے نے بزرگ عالم دین ساڑی جماعت دے مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ جدو بھی میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا منو بابا جی غفور ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ یاد آ جاندے نے انہاں دے زندگی دے آخری ایام نے ہاسپٹل دے اندر لیٹے نے بیڈ دے اوپر توجہ فرمایا جائے لوگوں اپنے اسلاف دے واسطے بخش دیئے دعاواں کر دے رہا کرو جگہ جگہ تے اپنے اسلاف نو یاد رکھیا کرو اللہ جتھے مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے نے اللہ اللہ دی قبر تے بے شمار رحمتاں فرما دے ایسرا بیڈ تے لیٹے نے زندگی دے آخری ایام نے موت زندگی دی کشمکش اندر نے اللہ جان دے مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی زبان تو اے الفاظ جاری ہوئے نے فرمایا ان الحمد للہ اللہ اے خاتمہ بالایمان ہے اللہ ایسی موت ہر مسلمان نصیب فرما دے فرما دینے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسولو مولانا خطبہ مسنونہ پڑھے ہیں خطبہ مسنونہ پڑھن تو بعد مولانا دی زبان چو اے آیت کریمہ دا نزول ہو گیا ہے اے آیت کریمہ پڑھ دے پہنے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
اللہ جان دے مولانا اے ایت کریمہ پڑھ دے پیانے میرا اللہ دی ذات یقین ہے اللہ دے ولی سن اللہ دے پیارے سن اللہ دے محبوب سن اللہ جان دے ساری زندگی درود پاک ہی بیان کر دے رہے سب تو پسندیدہ موضوع سی مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی رحمہ اللہ دا درود پاک ہی بیان کر دے رہے اللہ پاک نے دنیا تو لجان دیاں بھی اپنے زبان چو اے الفاظ نکل آئے اے الفاظ جاری ہو گئے منو اللہ پاک دی ذات یقین ہے اللہ بزرگان و انبیاء دا صدیقین دا شہداء دا صالحین دا ساتھ نصیب انشاءاللہ ضرور کرنگے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے لے آگے شرینی دے دیتی ہے شرینی کھا لئی کھان تو بعد غلام کہن لگا اے صدیق توانو پتہ ہے قادی ہے فرمایا منو نہیں پتہ کہن لگا اے پیارے صدیق میں زبانہ جالیت اندر نجومی سا بولو کی سا سارے بولو تُسی دینی نجومی کتھے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن کسے نجومی کو نہ جایا کر بولو اب بابا جی ویکھیو ہاں میرا ہاتھ لین کدھر جان ڈئی بابے دے گھر جان ڈئی بول دے نہیں ہونا میں تے حیران انہاں لوگاں تو اے بابا جی ویکھیو ہاں میری لین کدھر جان ڈئی ایک بندہ میں یقین جان پتا کہتا ہے اپنے یاد نہ چلا گیا او دی شادیاں دو شادیاں سی تے نیانے بھی سی جاگنا بابے نو کہنا لگا بابا جی میرا ہاتھے ویکھو ہاں میرا ویاہ شیاہ ہو جائے گا بابے نے ویکھے بابے نو کی پتا ہے بولو بابے نو پتا ہے انہیں ہاتھ ویکھ کے کہنے لگا خو اب ویاہ لی تے تیری لی کی ہے نہیں تیرے ہاتھ میں ویاہ لی لیک انہیں لا چھتر لیا بابے دی پھر لدی توفیق نہ صفائی کی تھی انہیں لگا تو آنا ویاہ دی لینی ہے نہیں میری گاں تے دو نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لینے کسے نجومی کو گیا ہوئے ایک ہاتھ میں چھتر بندہ پھاڑ لے دوجہ بابے اگے کر دے بابا جی اب ایک وہاں میرے ہاتھ ویچ لتر میں توڑے مارنا کہ نہیں مارنا بابا جی فرما دے جیو بابا کبے نہ نہیں تو وہ شروع ہو جاؤ تو جے کبے نہ مارنا ہے تو پھر نہ مارے اینا تینوں لوگوں نے پتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نجومی کو جائے وہ دی بات دی تصدیق کرے جو شریعت اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی ہے سارے دا کفر کر دے اللہ 40 دنوں دی نماز قبول نہیں کر دے اللہ دی عبادت قبول نہیں کر دے اور شریعت محمدی دا انکار یہ ہے خیر کہن لگا غلام کہن لگا صدیق جی میں زمانہ جالیت اندر نجومی سان تے میں ٹیوا لایا ہویا سی خیر ہون میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ماں او ٹیوا پورا ہو گیا ہے تیوں نہ منو دے مقابلے اندر عوض اندر منو شرینی دیتی ہے جو میں لے آگے تو آنو کھلائی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے جدو میں گل سنی ہے تے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں جناب صدیق فرمان دے میں انگلی مار کے الٹی کر کے باہر نکال دیتا ہے فرمان لگے صدیق دا پاک پیٹو میں حرام دا لکمہ چلا جائے اے نہیں ہو سکتا ہے آئی حضرت توجہ فرماؤ نبی علیہ السلام دی پہلی نصیحت کی ہے آپ فرمان دے نے حرام نہیں کھانا ہے آئی حضرت دوسری نصیحت نبی علیہ السلام فرمان دے نے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهِ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ
آپ فرماندے نے کہ رب دی تقسیم تے پتر اچھی بولو اچھی بولو سارے جڑے بولن ڈے او ذرا خدا واسطے کھپ پاؤ پتر ہو رہا تو نہیں چپیڑا میں مارا ہو رہا نا بچے بولی داڑی اللہ تعالیٰ خدایت دے نہیں پتر مار آ جاؤ رہے میرے کول آئے تھے میں نے ایک جگہ تے شیخ صاحب تقریر کر رہا آڑے نیانے بھی تو اللہ خیر کے رفلہ تون نے نا ہٹنی نہ نیانے میں کہا جنہیں 10 روپے لینے نا میرے کو اتھے بے جو تو چوپ کر جو مڑ کے نہیں بولے تو جو تواڑی کو صلاح ایسی تے میرے کو آ جاؤ بولی دا نہیں ہوندہ پت توجہ نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے آپ فرماندے نے جو رب نے دیتا ہے وہ تے راضی رہو جو اللہ نے توانو دیتا ہے وہ تے بولو راضی رہو بندہ صبح تو لے کے شام تک محنت کر دے اللہ دے بندو قرآن پڑھئے نبی علیہ السلام دی حدیثاں پڑھئے اللہ پاک نے فرمایا جدو بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندہ 4 ماہ دا اللہ پاک 4 چیزاں لکھوا لیندے نے او دے وچ دا رزق بھی ہے انہوں کنہ ملنا ہے بندہ جنی مردی کوشش کر لوے خیر جنہ رب نے لکھیا دے مقدر اندر اتنا ہی ملے گا غور کرو میں جو پیغام دینا چاہنا نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری نصیحت ہے آپ فرمان دینے کہ جو اللہ نے تواڈے مقدر اندر لکھ دیتا ہے او دے تے راضی ہو جاؤ اللہ تو انہوں گھنی کر دے گا بندہ صبح تو لے کے شام تک محنت کردہ رہنا ہے نہ حلال دا پتہ نہ حرام دا پتہ آنے دو حلال آندے تاں بھی آندے ہو حرام آندے تاں بھی آندے ہو نا او نہیں ملنے جو تواڈے مقدر اندر ہیں آؤ ذرا اگر غنی ہونا چاہندے ہو میں دعا کردہ جے آمین کہہ دینا اے میرے اللہ سانو سارے حرام تو بچا لے اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ جو اللہ نے تواڈے مقدر اندر لکھے ہیں او دیتے راضی ہو جاؤ آج یہ توجہ فرمائی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے جو اللہ نے تواڈے مقدر اندر لکھے ہیں او دیتے راضی ہو جاؤ بولو کی ہو جاؤ جو اللہ نے تو آنو دیتا ہے توجہ کرے جو تے راضی ہو جاؤ بس کسے اللہ نہ بیکھو او دے کل کنے میرے کل کیوں نہیں او دے کل اینا مال ہے میرے کل کیوں نہیں او دے کل کوٹھیاں نے میں کرائے دے مکانتے ہیں یقین جانو ادھر ادھر نہ بیکھیا کرو اللہ دے کولو منگیا کرو بس اللہ پاک نو کیا کرو یا اللہ تساں جتھے رکھے ہیں اتھے ہی میں ٹھیک ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ رب نے دیتے ہے او دیتے راضی رہو کیونکہ جڑا مال رب نے تو آنو دیتے ہے اللہ امتحان بھی لے گا جڑا امتحان جو کامیاب ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں برکت عطا کر دے گا تے جیڑا بندہ کامیاب نہ ہویا اللہ او دی برکت واپس لے لوے گا لہذا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لہو فی ہے نبی علیہ السلام نے دے واسطے برکتی دعا فرمائی ہے آئیے ذرا توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہوں نبی علیہ السلام دیکھ اور بڑی پیاری نصیحت ہے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی اپنے ہمسائے دا خیال کریں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے پڑوسی نہ حسن سلوک کر اللہ تینوں مومن بنا دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی دا خیال کرنا
بولو کیدا خیال کرنا ہونے پڑوسی پڑوسیاں دا خیال نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی دا خیال بلکہ نبی علیہ السلام فرما دینے کہ میں نے یہ ڈر لائق خطرہ لائق ہو گیا کہ تے جائیداد دے وچوں پڑوسی دا اللہ حق نہ رکھ دے اینا حق جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام نو کہنے لگے محبوب جی میرا ہمسایہ جیڑے مینو تنگ بڑا کر دے مینو تنگ بڑا کر دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے گھر دا سامان چوک کے اسرا چوک دے اندر لے آ کے رکھ دے اس جناب بندے نے اپنے گھر دا سامان چکیا تے چوک اندر لے آ کے رکھ دیتا ہے جیڑا بھی بندہ گزردا نو پوچھ دا کی گل ہے او بندہ کہندا میرا ہمسایہ مینو بڑا پریشان کردا ہے میرا ہمسایہ مینو بڑا دکھ دیندا ہے میرا ہمسایہ مینو بڑا پریشان کردا ہے جناب انہیں گل ہوئی ہے اے بندہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمان لگے محبوب جی جیڑا بھی مینوں پوچھ دے میں انہوں اے گل کہنا وا میرا ہمسایہ مینوں بڑا تنگ کردا ہے محبوب جی ہر بندہ او دے تے لعنت پاندا ہے ہر بندہ او دے تے لعنت کر کے گزردا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں اس واسطے نبی علیہ السلام دی ہر بات اندر حکمت ہے نبی علیہ السلام دی ہر بات اندر دنائی ہے نبی علیہ السلام جڑی بھی گل کر دینے اس طرح جو میں سمندر نو کوزے اندر بند کر دیتا گیا ہے نبی علیہ السلام دے کولو بندہ آیا ہے نبی علیہ السلام دے کول بندہ آیا ہے آگے فرمان لگے محبوب جی انہوں کہو کہ اپنا سامان چوک کے رکھ لوے اپنے گھر اندر میں کدی پریشان نہیں کرانگا میں کدی پریشان نہیں کرانگا خدا واسطے معافی دے دو انہوں چکو اپنا سامان اپنے گھر دے اندر لے آکے رکھ دوے لہذا ہمسائے انہوں پریشان نہیں کرنا ہمسائے انہوں دکھ نہیں دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت دا ذکر کیتا گیا ہے محبوب جی ایک عورت ہے او دے کول نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی ہے روزے بھی رکھ دی ہے تے صدقہ خیرات بھی بڑا کر دی ہے حج بھی کر دی ہے سارے کام کر دی ہے محبوب جی او دی زبان تو دا ہمسایہ سکون اندر نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اے دیاں ساریاں نمازاں سارے حج سارے عمرے سارے زکاتاں اللہ ضائع کر دے گا جہنم رسید کر دے گا اللہ انہوں جہنم رسید کر دے گا پھر ایک بندے ایک عورت دا ہور دا ذکر کیتا گیا ہے محبوب جی اور نمازاں بھی تھوڑیاں فردی پڑھ دی ہے زکاة دے کول ہے ہی ککھ نہیں زکاة بھی نہیں دین دی محبوب جی وہ تو نفلی نماز بھی کوئی نہیں فردی میں نے باتاں کر دی ہے مگر وہ دی زبان تو ہمسایہ وہ دا بڑا سکون اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک عبادت تھوڑی کر دی ہے اگر وہ دی زبان تو ہمسایہ سکون اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں جنت ضرور دوے گا لہذا ہمسایہ دا خیال کرنا ہے بولو سارے ہمسایہ دا سارے بولو ہمسایہ دا بلکہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں وہ بندہ بولو مومن جیڑا آپ تے کھانا پیٹ بھر کے کھائے مگر دا ہمسایہ پکھا رہے آپ روٹی رج کے کھائے مگر دا ہمسایہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سالن پکاؤں دے نا میرے وال ویکھیا جے سالن پکاؤں دے نا تو شورا ذرا زیادہ کر لیا کرو بولو کی کر لیا کرو تُسی بھی کلا شورا بڑھا کے نہ بھیجیا جائے کوئی مال پانی بھی بھیجیا جائے آپ نے فرمایا کہ سالن پکاندے ہو ذرا پانی ود پا لیا کرو تاکہ تواڈے ہمسائے بھی اللہ جاندا اے جڑے حالات جان دے نے نا ویکھیا جے بڑی مہنگائی ہے دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے چلو آمین تے کہہ دے گھبرانا نہیں
بولو سارے بولو. بی بی کہنے لگی وزیر اعظم صاحب خدا واسطے گھبران دی اجازت دے دیو ہون تے دے دو ہون تے دے دو تہاڈی مہربانی گھبرانا نہیں ہے. روز مہینے چ 2 باری پٹرول مہنگا ہون ڈیا گھبرانا نہیں. یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما. ہائے اللہ جاندا وہ بھی تو حکمران سن نا. کہندے نے ساڈے دور خلاف جب کتا مر گیا تے رب نو کی جواب دیا. کردے ریاست مدینہ دیاں گلاں دے تے عمل ہی کوئی نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. اللہ جاندا بڑے عادل سن. جاؤ کتاباں پڑھو انہاں دے بارے جا کے. آخری باتاں توجہ نال. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نا کسی دی خواب دے وچ آئے تے پسینوں پسینے پوچھن والے پوچھے امام صاحب کی گل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی گل ہے؟ پریشان ہو. فرمان دے نے کہ رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے. بولو رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے مگر مینوں وہ گل کھائی جاندی ہے. میرے دور خلافت دے اندر نا ایک پول گزردا سی. پول گزردا سی تے او دے وچ ایک سوراخ سی. سارے بولو کی سی؟ سوراخ. او دے اتوں نا پول تو بکریاں دا ریوڑ گزر رہا سی. ایک بکری دی وچ لات آ کے ٹوٹ گئی. مینوں یہی غم کھائی جاندا ہے جے رب نے مینوں اے دے بارے پوچھ لیا تے میں رب نو کی جواب دیا. اے دے پول سی سوراخ تے آج ساڈیاں ساریاں سڑکاں ٹوٹیاں نے. مورے نہیں ٹوئے. گھبرانا نہیں. میں تو ایک مشورہ دیا میرے حال ویکھو ذرا. کسے دے گردے میں پتھری دے نہیں بولو. چلو اللہ جے ہے جے اللہ صحت عطا فرمائے. جے کسے دے گردے جو پتھری ہے نا تو دوائی نہ کھائے. وہ اس طرح کرے کہ اتھوں نا قصور والی باستے بہ جاوے انہیں جڑاں والے روڈ تو لنگنا ہے تو وہ اللہ دی توفیق نہ جھٹکے ہی نہیں لگنے ہیں کہ بغیر دوائی تو ہی فائدہ تے ہے نا سڑکاں ٹوٹیاں دا. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. آئیے ذرا توجہ فرماؤ گلہ مکن لگیاں نے توجہ کرے. آج نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن وہ بندہ مومن نہیں جے مومن کوئی نہیں. نبی پاک اسلام نے فرمایا جڑا آپ پیٹ پر کے کھا لوے تے ہمسایہ او دا پکھا روے. آؤ نبی علیہ السلام نے چوتھی نصیحت کی ہے. فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مسلماً. نبی علیہ السلام فرماندے نے بڑی پیاری نصیحت جے بڑا پیارا پیغام نبی علیہ السلام نے دیتا ہے. آپ فرماندے نے جو اپنے واسطے پسند کرو وہی اپنے بھرا واسطے پسند کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے جو اپنے واسطے پسند کر دے ہو اپنے بھرا واسطے وہی پسند کرو. آئیے نبی علیہ السلام دی نصیحت جو اپنے لیے پسند کر دے ہو اپنے دوسرے بھرا واسطے وہی پسند کریا کرو. جو جی تانوں محبوب ہے اپنے بھرا واسطے بھی محبوب جانیا کرو. آئیے حضرت توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی بہن جوان ہو گئی ہے. بڑا پیارا واقعہ حضرت غور دے نال سنیا جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے بڑے امیر ترین صحابی نے. انہاں دی بہن جوان ہو گئی ہے. اللہ جاندا ہے اسی اپنے تی پتراں دا نکاح کرنا ہوے اپنے بچیاں دا نکاح کرنا ہوے اسی جناب بینک بیلنس ویکھنے ہیں دنیا دا مال ویکھنے ہیں. میں ویکھیا ویکھنا چاہیے دے مگر دین نو ترجیح دیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے دین نو ترجیح دیو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دنیا دا مال بھی بہت زیادہ دیتا ہویا ہے. حضرت عبد الرحمن دی بہن جوان ہو گئی ہے. ایسا رشتہ لبن واسطے آ گئے مسجد نبوی اندر. اے میرے اللہ میرے سمیت جتنے بیٹھے نے اللہ مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے.
اس طرح مسجد نبی اندر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے نے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آکے صحابہ اکرام دے چہرے ویکھے نے. صحابہ اکرام تے نظر آئی ہے, نظر دوران دیاں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ ایک صحابی دے ٹک جاندی ہے. اس صحابی دا نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ, جنہ کو دنیا دا مال بھی نہیں, دنیا دا بینک بیلنس بھی کوئی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ تو چل دیاں آئے, نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئے. حضرت بلال تے نظرہ ٹک گئیاں نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے, کہن لگے بلال شادی کیوں نہیں کروا لینا. حضرت بلال فرمان دینے میں غریب بڑا منو رشتہ کون دے گا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماندے نے, اے بلال پریشان نہ ہو, میں تیرے نال اپنی بہن دا نکاح کرنے واسطے تیار ہوں. میں اپنی بہن دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا. یار پسند کرو جو اپنے واسطے پسند کر دیو, وہی اپنے بھائی واسطے پسند کرو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے حضرت بلال دا بینک بیلنس چیک نہیں کیتا, شہرت چیک نہیں کیتی, دنیا دا مال چیک نہیں کیتا, بلکہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف دی ذہن اندر ایک کوئی گل ہے, میں اپنی بہن دا نکاح بلال نہ کیوں کرنا چاہنا وہاں. اس واسطے بلال چلدا زمین تے وے جنت دے اندر جتیاں دا کھڑا کاریا ہندے. اے ایمان ویکھے ہے, ایمان ویکھے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دا ایمان ویکھے ہے. آئیے ذرا غور کرو, ضمناً ایک بات آ گئی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے, اے میریو بیویو, جدو میں فوت ہو جاں جنہ سارا کردہ سامان ہے چک کے لیا کے بیت المال دے اندر جمع کروا دینے. سارا مال چک کے نا تے بیت المال دے ویچ بولو جمع کروا دینے. ہون ذرا سوچو ایک منٹ واسطے یار, نبی علیہ السلام تو بعد گزر بسر کیویں ہوئے گا جدو سارا سامان ہی لیا کے جمع کروا دینے. ایک گال سن دے پیسن حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, جدو نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا تے ساریاں بیویاں نے جو بھی گھر دے اندر سے نا سامان بیت المال جمع کروا دیتا. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سوچی پہ گئے, کہہ لگے یار معاشی حالات نے کیویں گھر چلن گئے. خدا دی قسمیں گلاں سنانیاں سوکھیاں نے, سننیاں سوکھیاں نے, عمل کرنا بڑا اوکھا ہے. سیدنا ابو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ویکھے آنا کہ سارا سامان ہی بیویاں نے چوک کے جمع کروا دیتا ہے, تو ہن ہر گزر بسر تے کرنا نا. بڑے مالدار سن, انہاں دی زمین اینی سی کہ انہاں نو پانی دین واسطے عبدالرحمن نے 20 کنویں کھدوائے ہوئے سن. آپ صاحب لاؤ کہ کنی زمین ہوئے. بولی لا دی کہنے لگے لے لو, میں اپنی زمین ویچنا چاہنا. گھوڑا کڈیا چلے گیا زمیناں تے, کہنے لگے جی میں اپنی زمین ویچنا چاہنا. زمین ویچ گئی, پیسے لے آندے گھر دے اندر, لیا کے تھیلیاں بنا لیاں پیسیاں دیاں, جنہیں نبی علیہ السلام دے گھر سن 9 یا 11, انہیاں تھیلیاں بنا لیاں, پیسے تقسیم کر دیتے. پیسے تھیلیاں اندر پا کے عبدالرحمن ابن عوف آئے مسجد نبی اندر, آ کے جناب ویکھے آتے انتخاب انہاں دا کیتا ہے, جنہ دا انہاں نے اپنی بہن واسطے انتخاب کیتا ہے سیدنا بلال نو رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا بلال نو کہن لگے بلال یار اورے آئے, کہن لگے یا تھیلیاں پیسیاں والیاں نے, ایسا کر لے جا, ایسا نبی پاک علیہ السلام دے گھراں چ لے جا, زواج مطہرات دے گھراں اندر دروازہ کھڑکاویں,
تے تھیلی پیسے دی دے دمی جے پچھن تے دسی نا جے پچھن کتھوں آئے نے دسی نا ہاں انہی گل کہہ دمی اے صدقے دا مال نہیں زکاة دا مال نہیں کیونکہ صدقے دا مال نبی علیہ السلام دی آلتے ہے آپ دے اہل بیت حرام ہے ایک آدمی زکاة دا مال نہیں فطرانے دا مال نہیں صدقے دا مال نہیں حضرت بلال نے تھیلیاں چکیاں نے سب تو پہلے جا کے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا بوا کھڑکایا ہے حضرت ماں جی عائشہ دروازہ کھولے ہیں اتے بلال کہنے لگے اماں جی اے تھیلیاں پیسیاں والی اے تھیلی پیسے والی رکھ لو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اے بلال کنے پیجے نے حضرت بلال فرماندے نے اماں جی رکھ لو مگر اجازت کوئی نہیں اللہ سانو ریاکاری تو بچا لوے کہنے لگے اماں جی اجازت نہیں اماں جی فرماندیاں بلال ارے آپ بٹھا لے آئے فرماندیاں نے آتنو میں گل دسنی ہے ایک کنے پیجے نے ایتے بلال فرماندے نے یا منو پتہ ہے یا عبدالرحمن ابن عوف نو پتہ ہے دوسرے بندے نو علم نہیں حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمان لگیاں بلال اے پیسے پیجے نے تے عبدالرحمن نے پیجے نے اماں جی تو آنو کیویں پتا چلے ہے کہنے لگے بلال نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری دن نبی علیہ السلام نے سانو ایک گھر اندر جمع کیتے آپ فرمان دے سی جدو میں فوت ہو جاواں تے مال سارا بیت المال میں جمع کے بیت المال دے اندر جمع کروا دینے میرے صحابہ اکرام اندر ایک صحابی ہے او تو آڈے کران دی کفالت کرے گا تو آڈے کران دی کفالت کرے گا بڑا امین بڑا صادق خیر برخاست ہوگی مجلس ساریاں بیویاں اپنے اپنے کران در چلے گئیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے وضو کیتا اثر دا ویلا نبی علیہ السلام آئے مسلح تے دو رکعہ پڑھ کے نبی علیہ السلام جیوں دعا کرن لگے کہندے سن اللہ عبدالرحمن ابن عوف تے اپنی رحمتاں فرما دے نبی علیہ السلام عبدالرحمن ابن عوف واسطے نام لے لے کے دعاواں کر دے رہنے لہذا منو پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام جڑے نے عبدالرحمن ابن عوف دائی نام لیندے پینے آؤ ذرا آخری نبی علیہ السلام دی نصیحت کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہسیا کٹ کرو رویا زیادہ کرو نبی علیہ السلام فرما دے میں جو ویکھ کے آیا نا تو جڑیاں شیوہ دا منو علم ہے تو آنو پتا چل جاوے تسی کدی ہسو نا نبی علیہ السلام دی بہت پیاری نصیحت ہے فرمایا کہ ہسو کم روو زیادہ کیونکہ زیادہ ہسنا انسان دے دل نو مردہ کر دیندے لہذا یقین جانو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین پیغمبر علیہ السلام دی کس طرح ایک نصیحت سے عمل کر دے اس واسطے اے جڑیاں پانچ چیزاں میں اختصار نال بیان کیتیاں نے انہوں ذہن چ رکھیے اور جڑے دوست احباب تو ملن انہاں تک اے پیغام پہنچایا کرو تاکہ نبی علیہ السلام دی حدیث سن کے اس کو یاد کر کے پھر آگے بیان کرنا ادھے واسطے تو نبی علیہ السلام نے برکتی دعا فرمائی ہے کہ اللہ دا چہرہ تر و تازہ رکھی اللہ دا چہرہ کدی پریشان نہیں ہون دے گا لہذا انہاں چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے اس واسطے اللہ دے حضور میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو سی سنے اور جو سنائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا واسطے میں حضرت شیخ صاحب دی خدمت گزارش کراں گا کہ دعا فرما دے دعا فرماؤ بھئی سارے دوست احباب خصوصی بیماروں کے لیے اور جو ہمارے عزیز و قارب فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی غلطیوں کمیوں کوتاہیوں سے درگزری فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جو تیرے بندے تیری بندیاں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما اللہ امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما اللہ جو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار والدین میں سے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما اللہ ہمیں بھی نیک بنا ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا اللہ ہمیں بھی نمازی بنا ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا اللہ جو تیرے بندے اللہ جو والدین اپنی اولاد کی طرف سے کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان والدین کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما اللہ کاروبار میں برکت نازل فرما اللہ جو تیرے بندے معاشی طور پہ کاروباری طور پہ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ جتنی دیر تو ہمیں زندہ رکھیں اسلام کی حالت پہ زندہ رکھنا اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر کے اندر جمع ہیں اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح ہمیں اکٹھا فرما دینا اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی طہارت اور اخلاص پیدا فرما اللہ یہ تیرے گھر کے اندر اس طرح ہمارا بیٹھنا اللہ ہماری نجات مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اللہ یہ تیرے دین کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما ہماری لیے مغفرت اور بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہماری توبہ نصوحہ قبول فرما اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا اللہ ہماری جھولیوں کو ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ تو ہمارے اوپر خاص اپنی رحمتیں اور فضل اور برکتیں نازل فرما اے اللہ اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.